وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو نوازتا ہے، نوازنے والا، چاہے غریبوں کو نوازے، مالداروں کو نوازے، اللہ ہی نوازتا ہے۔ غریب نواز ہمارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ لوگ بدعقیدے کا شکار ہیں، غریب نواز کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ پھر مالداروں کو کون نوازتا ہے؟ غریبوں کو نوازنے والا وہاں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، تو پھر مالداروں کو کون نوازتا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی نوازنے والا ہے نواز، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کو بخشتی ہے، مالداروں کو بھی دیتی ہے، غریبوں کو بھی دیتی ہے۔ صحت، تندرستی، سلامتی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم، جمعے کا ٹائم عام طور سے آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ 1:15 پہ جمعے کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آدھے گھنٹے میں کچھ باتیں ایسی میں آپ کے سامنے کہوں جو آپ کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، آخرت کی زندگی میں کچھ کام آئے، اور میرے لیے اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دونوں فائدے میں رہیں، بول کر میں فائدے میں رہوں، سن کر آپ فائدے میں رہیں، ورنہ اس طرح سے بیٹھنا، سننا اور سنانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جمعے کا کوئی ثواب بھی نہیں۔ ویسے جمعے کا ثواب مل جاتا ہے، جیسے علماء نے، فقہاء نے کہا کہ اگر جمعے کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر بھی اگر کسی کو مل جاتی ہے تو جمعے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی منیمم جمعے کی ایک رکعت اگر آپ پا لیتے ہیں تو آپ جمعے کا ثواب مل گیا۔ لیکن وہ ثواب نہیں ملا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اونٹ، گائے، بکری، انڈا، مرغی، وہ ثواب سے آپ محروم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑا پیار کرتے ہو، مال سے بڑی محبت ہے ہر ایک کو ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ زاہد ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے دنیا دار ہو، چاہے غریب ہو، سب کو دنیا چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا بولے نہیں مجھے نہیں چاہیے، ظاہر میں بولے گا، اندر سے چاہیے بولے گا، سب بولیں گے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ قرآن مجید میں کہا ہے جب تک تم اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک جنت حاصل نہیں کر سکو۔ مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کیا تمہاری نیت ہے، خرچ کرنے میں تم تنگ دل تو نہیں ہو، زبردستی مسجد کے متولی، مسجد کے ذمہ داران مانگ رہے ہیں، اب آ گئے ہیں، کوئی چارہ نہیں، مرتا کیا نہ کرتا کچھ دے دیتا ہے۔
اب اس نیت سے دیتا ہے تو معاملہ مشکل ہے. اب گیٹ پر کھڑا ہے، دامن پھیلائے ہوئے ہے، ڈال کر نہیں جائے گا تو شرم آئے گا، دوسرے لوگ ڈال رہے ہیں تو اچھا چلو ڈال دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. بلا کہ اس نیت سے دے گا تو معاملہ مشکل ہے. ثواب دہی کے لیے، یعنی ثواب کے لیے، ثواب پانے کے لیے دیتا ہے تو بل تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، دنیا میں انسان مال چاہتا ہے. مال کتنا چاہتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کے حد تک چاہیں میں آرام سے اپنے خاص گھر میں رہوں. میں تو سوچتا ہوں کہ ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ کم از کم خبر بھی اپنی ملی تو بس، خبر بھی ہماری اپنی خاص مل جائے تو بس. وہاں بھی کچھ دنوں کے بعد اور ایک کو لا کے ڈال دیا جاتا ہے. اور آج کل خبر بھی تو خاص نہیں ملتی. 8,000 تو کم از کم لگتے ہیں. 8,000 تو کم از کم خرچ ہو جاتے ہیں اس خبر میں جانے کی. بات کے حد تک چاہتا ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا سے جتنا لینا چاہتے ہو لو، کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صاحب نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبصورت جوتا پہننا چاہتا ہوں، اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، کیا غلط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پہنیے، آپ 2 لاکھ کا جوڑا پہنیے، کوئی بات نہیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پہنیے، کوئی بات نہیں. لیکن تواضع اور انکساری اچھی چیز ہے، سادگی اچھی چیز ہے. سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں وہی پرانی گھٹی سٹی لنگی پہن لوں یا کپڑے پہن لوں، یہ بھی نہیں. آپ معتدل مزاج پہن لیے، درمیانی چیز استعمال کیجئے، یہ بہت اچھی چیز ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ تھی قرآن مجید کی یہ آیتیں جو ہم نے پڑھی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. بات صاف ہے. ہماری محبوب چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے. پیسہ ہے. آج دنیا میں ایک یہ چیز ہے، ہر آدمی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اپنا پیسہ لگانا چاہتا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ 10 لاکھ 20 لاکھ، آپ چاہتے ہیں کوئی اچھا انویسٹر مل جائے اور اس میں آپ پیسہ لگائیں، ماہانہ آپ کو پیسہ ملتا رہے. آپ گھر بیٹھے رہیں اور پیسہ لگا کے خاموش بیٹھے رہیں، مہینہ آپ کا اکاؤنٹ بھرتا رہے. ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے. یہ انویسٹمنٹ ہے جو چاہتے ہیں. اور دنیا نے کیا دلکش نام رکھے ہیں، میوچل فنڈ. انہوں نے نام رکھا میوچل فنڈ. بچے ڈالتے رہے گا آپ کا انویسٹر اور آپ پیسے کھاتے رہیں گے. بازار جانے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، پیسہ لگاؤ، گھر میں بیٹھے رہو، پیسے ملتے رہیں، کوئی ٹینشن لینے کا نہیں. یہ تو ہر کوئی سوچتا ہے. لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ تو دنیا کی بات ہے. چلو ہم دنیا میں کسی انویسٹر کو تلاش کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے لگائے اور انویسٹر بھی ڈوبا، ہم کو بھی لے ڈوب گیا، کوئی گارنٹی نہیں. کتنے لوگ ڈوب گئے، کہاں کہیں آپا کے پاس لگایا، کبھی بھائی کے پاس لگایا، سب ڈوب گئے. نہیں، لاکھوں روپے ڈوب گئے، زندگی بھر کی پونجی ڈوب گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بزنس بتایا ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں. صدقہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں. صدقہ اور خیرات ایسی چیز ہے، یہ بزنس کبھی خسارہ پانے والا نہیں، کبھی اس میں لاس نہیں، کبھی آپ کا شیئر نیچے نہیں گرے گا، ہمیشہ اپ جاتے رہے گا. یہ صدقہ اور خیرات ہے، اس کی گارنٹی ہے اور اللہ نے اس کی گارنٹی دی. اب گارنٹی دینے والا اتنی بڑھیا گارنٹی دی تو آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ ہے صدقہ اور خیرات. صدقہ اور خیرات کا ایک مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلا دینا، کسی بیوہ عورت کی گھر میں راشن دے دینا، کسی بچے کا کالج کا فیس بھر دینا، کسی پیشنٹ کے علاج کے لیے پیسے دے دینا، یہ صدقہ اور خیرات ہے. یہ سماجی کام ہے، سماجی خدمت ہے، یہ تو ہے. لیکن اس کے ساتھ جو مزید جو کام ہیں، بہت بہت اہم کام ہیں، جیسے آدمیدات کو وقف کرے. یہ بہت علماء نے اس کی 3 قسمیں بتائی ہیں. یہ وقف خیری ہے، آدمی کہے کہ میرے اتنے سارے گھر ہیں
کیسے آدمی وقف کرتا ہے، وقف کے معنی کیا ہے، یہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ اور اس لیے سمجھانا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں وقف کا تعلق، وقف کا معنی مطلب بالکل الگ تھلگ ہے، جیسے ادر کنٹریز میں وقف کا معنی الگ تھلگ ہے۔ یہاں جو ہمارا وقف ہے ہندوستان میں، یہ ہمارے لیے اس ملک نے ایک الگ قانون بنایا، کئی بار قانون بنا 1955، اس کے بعد کئی بار اس میں امینڈمنٹس ہوئے، اور اس کے بعد پھر 2013 میں اب گورنمنٹ چاہتی تھی، جیسے کل پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ 2013 کا قانون بھی بدل دیں، قانون بدل دیں، ایک نیا قانون لائیں۔ 45 امینڈمنٹس انہوں نے اس میں ایڈ کرنے چاہے، نیا قانون، یعنی ان کی کوشش ہے گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو کچھ کرتے رہیں تاکہ مسلمان اسی میں بزی رہیں، مسلمان کچھ سوچے نہیں، مسلمانوں کو بزی رکھو، کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی پرابلم ان کو کریٹ کرتے رہو، یہ لوگ اسی میں بزی رہیں، بس کچھ پوچھے نہیں، بس اپنے کپڑے سنبھالتے سنبھالتے زندگی گزارتے۔ یہ ایک پالیسی ہے، حکومتوں کی پالیسی ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ وقف یہ ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للسائل والمحروم، مانگنے والوں کو بھی دو، نہ مانگنے والوں کو بھی دو، اللہ کے راہ میں خیرات کرو۔ وقف کیا چیز ہے؟ چلیے اسے ہم شریعت کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل 2 بچوں سے مسجد کی زمین خریدی، مسجد نبی، اور اس مسجد میں لوگ آج تک نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تو کافی بڑی مسجد ہے، لیکن وہ وقف ہے، اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ میں نکلے تو مخیرق ایک یہودی تھا، اس یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی جنگ میں شامل ہوا، اور اس نے اپنے 7 باغیچے اس کے تھے، وہ مالک تھا، اس نے کہا کہ میں 7 باغیچے اللہ کے نبی کو دے دیں اگر میں اس جنگ میں مر جاؤں۔ تو ویسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 7 باغیچے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وقف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اصل ایسٹ جو ہوتی ہے جائیداد، اس کو ایسے ہی رکھا جائے، ہولڈ کر دیا جائے، اس ایسٹ کے اوپر جو پروفٹ آتا ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وقف کا کیا معنی ہے۔ مطلب کوئی شاپ ہے، اس کی پراپرٹی نہ بیچی جائے گی، نہ خریدی جائے گی، نہ کسی کو گفٹ کی جائے گی، بلکہ وہ اللہ کے نام پر وقف ہے۔ اس شاپ کا جو رینٹ آئے گا وہ رینٹ غریبوں میں بانٹا جائے گا، غریبوں میں دیا جائے گا، لیکن جو شاپ ہے وہ پراپرٹی ایز از بیسس ویسے ہی رہے گی، کوئی اسے بیچ نہیں سکتا، لے نہیں سکتا ہے، یہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، صحابہ اکرام نے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی، ہماری زندگی تو تنگ دستی میں گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جگہ میں ان کو ایک اچھا سا باغیچہ دیا تھا مال غنیمت میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ خیبر کا جو باغیچہ ہے میں اسے اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبس الاصل، یعنی جو اصل زمین ہے باغیچہ، اسے اپنے پاس رکھو، یعنی وہ اللہ کے نام پر وقف کر دو، اس کی اوپر جو پروفٹ آتی ہے وہ خیرات کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانٹ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کے لیے کچھ کروں، کیا کروں؟ آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ اچھا امی ابا، امی اللہ کے پاس چلے گئے، یہ قرآن لا کو، اچھا ہے قرآن لا کو یا رکھ ڈال دیں۔ کون پڑھتا؟ تمہیں کہیں پڑھے قرآن؟ کون پڑھتا تمہیں رکھے سو قرآن؟
ہاں وہ بھی ہمیں الحمدللہ اچھا بیرو بنا کو ہی ہاں بیرو بنا کو اچھا بیرو میں سنگا ہو تمہیں دیے سو قرآن تمہیں 10 سال کے بعد آ تو بیرو میں سنگا کہاں تمہیں ہمارے چھوٹے مدرسے کے بچے کبھی نکالیں پڑھیں بنا کہ یہ اچھی چیز ہے. لیکن صحابی رسول کو دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کچھ کام کرنا چاہتا ہوں جس کا ثواب میری ماں کو ملتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو تم اپنی ماں کے لیے کوئی پانی کی فراہمی کا سبب اختیار کرو. اپنی ماں کے لیے کیا کرو؟ پانی کا سبب اختیار کرو. پانی کا کوئی نل ہے تو انہوں نے اپنی ماں کے ہاتھ کمائی کے تو دے دیجئے. تو کہا کہ اگر تمہاری ماں کے لیے اگر کوئی انہوں نے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوایا, کنواں یعنی باوڑی, اس میں سے پانی آتا رہے گا, لوگ پیتے رہیں گے, ماں کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اذا مات ابن آدم انقطع عمل. آدم کا بیٹا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. ابھی میں یہاں خطبہ دیا ہوں, جمعے کی نماز پڑھاؤں گا, پھر سنت پڑھوں گا, اگر نکلتے میں نکلنے سے پہلے میری جان نکل گئی, خلاص فائل کلوز ہو گیا. بولا کہ کیا ہوگا؟ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3. جب آدم کا بیٹا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا فائل کلوز ہو جاتا ہے. لیکن 3 راستے ایسے ہیں جسے اسے ثواب ملتا رہتا ہے. وہ 3 راستے کون سے ہیں؟ صدقۃ جاریہ, پہلا پوائنٹ اس میں کہا صدقۃ جاریہ. دوسرا وہ علم ينتفع بہ, دوسرا ایسا علم چھوڑ کے مرا ہے جس کو لوگ پڑھ کر, جس کو سن کر لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. کوئی کتاب لکھ دیا, کوئی ویڈیو بنا دیا, کوئی کچھ کر دیا, تقریر کر دی, لوگ سن کر اس سے دین حاصل کرتے ہیں, اللہ اس کا ثواب اسے دے گا. جب تک قیامت تک ویڈیو لوگ دیکھیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا, گرچہ کہ وہ امیر النساء میں یا ویسر پہاڑی میں سو رہا ہو. جانے والا تو چلا گیا لیکن اس کے عمل کا ثواب لوگوں کو ملتا رہے. او ولد صالح يدعو له, یا اس کا نیک بچہ اگر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی اسے ملے گا. کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں. تو یہاں بتایا گیا کہ اس کا نیک بچہ, مدرسے کے بچے نہیں. کون بھی مر گئے تو کیا کرتے ہیں, سیدھا مدرسے کو جا کو 4 بچے ہونا قرآن پڑھنے کا اس نے, وہاں مرحوم میت کو دعا کرنے کا اسے 4 بچے ہونا. ارے تمہارے بچے جی, تمہارے بچے کی کیا ایسی تربیت آپ نے کی ہے کہ مرنے کے بعد وہ کم از کم ہاتھ اٹھا کر کہہ سکیں رب اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر سکیں. زندگی میں توفیق نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے میرے لیے دعا کریں؟ گارنٹی کر لیجئے جائیداد ضرور لیں گے بچے, لیکن کبھی ہاتھ اٹھا کر اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوں. ارے دور کی بات چھوڑیے, آپ بولیے نا, آپ اپنے ماں باپ کے لیے کبھی دعا کرتے ہیں؟ نمازوں میں تمہیں ماں باپ یاد آتے ہیں جہاں ڈھیر ساری دعائیں آپ کرتے ہیں, اللہ مجھے یہ دے وہ دے, کہیں اپنے مرے ہوئے ماں باپ بھی یاد آتے ہیں؟ ان کے لیے کبھی آپ دعائیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کو یاد کر کے کریں گے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو گارنٹی سے لکھ لیجئے کہ آپ کے بچوں کو بھی یہ توفیق نہیں ہوگی. بچے وہی کریں گے جو باپ نے کیا. الولد سنو ابی, بچے اسی روش پر چلتے ہیں جس روش پر باپ چلیں. ولد صالح. بات ہم یہی کر رہے تھے صدقہ جاریہ کی. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ نے آپ کو بہت دیا, 2-3 گھر دے دیے, 2-3 شاپ دے دیے, کوئی چیز دے دی, آپ ایک شاپ ایسا کریں صدقہ جاریہ کے طور پر وقف کر دیں, کسی دعویٰ سینٹر کو دے دیں, کسی اسلامی مرکز کو دے دیں, اس کی آمدنی کسی مسجد کو دے دیں. ارے اللہ کا جب مجھے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب توفیق طلب کرتے ہیں, ہم جگہ جگہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو اس ممبر پر مندر کا, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مندروں کے نام لکھے ہوتے ہیں,
کیا اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو صحابہ کے قصے ہی سناتا رہوں؟ عمر فاروق کی وفد کی بات میں نے سنائی، سعد بن ابی وقاص کی بات میں نے سنائی، اور مشہور واقعہ جو ہر خطیب کی زبان سے آپ منبر پر سنتے ہیں، ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی جو بیرہا کا باغیچہ انہوں نے وقف کر دیا تھا، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی سورۃ آل عمران آیہ نمبر 90، وہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایسے ہی قصے ہم سناتے رہیں، اور ہمارے لیے کوئی، ہمارے بیچ میں نہ کوئی عمر جیسا انسان پیدا ہوگا رضی اللہ عنہ، یعنی انہوں نے جو کار خیر کیے ان کے نقش قدم پر چلنے والا۔ ہاں، صحابہ کرام کی اس کو تو ہم پا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو گے تو صحابہ کرام نے مٹھی بھر جو خرچ کیا اس کو تم پا نہیں سکو گے۔ تو لیکن یہ واقعات ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم بھی تو دولت مند ہیں، ہمارے پاس کیا اللہ نے دولت نہیں دی ہے؟ کیسے کیسے دولت والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں کیوں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے کہ آئندہ آنے والی نسلیں فخر سے کہیں کہ فلاں شخص نے اپنی ایک دکان مسجد کے لیے دے دی، فلاں نے اپنا ایک گھر کسی دعویٰ کے لیے دے دیا، تبلیغ کے لیے دے دیا، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے دے دیا۔ کیوں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا ہم اتنے دنیا دار ہیں؟ اور یہ ہمارے مسجدیں، مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ چندوں سے چلتے ہیں، سال بھر ہم بھیک مانگتے رہتے ہیں، بھائی دیو بھائی، ہاں، اور ایسے ہی ہمارے مدرسے چلتے ہیں، اور ہماری مسجدیں ہر جمعہ ہم چندہ کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس اوقاف کی جائیدادیں ہوں، اوقاف وقف کی پراپرٹیز ہوں جس کی آمدنی ہم کو مل رہی ہوتی تو اس کی نوبت ہمارے پاس نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں اس ہندوستان میں وقف کی کتنی پراپرٹی؟ جب آزادی کا وقت آیا، اگست 15 بھی آنے والا ہے، تو جو لوگ یہاں آباد تھے وہ جب یہاں سے جانے لگے تو جو قیمت ملی انہوں نے بیچ دیا، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی جائیدادیں ہلکی پھلکی قیمتوں میں بیچ کر یہاں سے چلے گئے۔ جن کے جو ہاتھ لگا وہ قابض ہو گئے، اور جو بچا کچا رہا مسلمانوں کی جائیدادیں وقف کی صورت میں مسلمانوں کو ملا۔ جانتے ہیں مسلمانوں کے پاس کتنی پراپرٹی اس ملک میں؟ سب سے زیادہ جو زمینیں ہیں وہ ہیں ریلوے کی، سبھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے سبھی جانتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ڈیفنس منسٹری کی، جگہ جگہ بڑے بڑے ان کے کنٹونمنٹ ہیں، آپ جانتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ وقف پراپرٹیز، 8,72,000 ایکڑس، 8,72,000 ایکڑس وقف کی پراپرٹی ہے جو اس ملک میں موجود ہے۔ اس میں کتنے قبرستان ہیں، کتنے مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، یہ سب ہمارے باپ داداؤں نے اللہ کے نام پر دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے کہ اس کی آمدنی جو آئے گی وہ مسلمان غریب لوگوں کو ملے، غریب بچوں کو ملے۔ یہ مسلمان غریب بچے لکھیں پڑھیں، ہونہار بنیں، غریبوں کا علاج ہو، اس کے نام پر مسافر خانے بنیں، اس کے نام پر یہ صدیق سرا کا مسافر خانہ، یہ بڑے بڑے جو کالجز ہیں جو مسلمانوں کے نام پر بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے اوقاف میں شامل ہیں، یہ سارے کے سارے اوقاف ہیں، یہ ہاسپٹلز ہیں، اور یہ بڑے بڑے مسافر خانے ہیں، یہ مسجدیں ہیں، یہ بڑے بڑے جو لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں، بیت المال ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو قبرستان کی جو زمینیں ہیں یہ سارے کی ساری مسلمانوں کی۔ لیکن جتنا زیادہ وقف پراپرٹی پر لوگوں کا قبضہ ہے، غیروں سے زیادہ مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اتنی 8,72,000 یا 27,000 ایکڑس کی جو ریونیو ملتی ہے وہ 200 کروڑ سے، اس سے زیادہ نہیں، حالانکہ کتنا ملنا چاہیے۔ اور اس پر کئی پراپرٹیز پر خود حکومتی ادارے ہیں، 10 روپے کرائے پر بھی ہیں، 10 روپے 5 روپے رینٹ، اس لیے کہ وقف کی پراپرٹی۔ اگر حکومت اتنی ہی سنجیدہ ہے، جیسے کل کے بل میں بتایا گیا
کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈیولپ ہوں، مسلمان ترقی کریں، اسی لیے ہم ایک نیا قانون لا رہے ہیں، اگر وہ ہمارے بارے میں اتنی ہی سنجیدہ ہے تو پہلے جو پراپرٹی پر وہ لوگ بیٹھے ہیں وہ مسلمانوں کو اس کا صحیح کرایہ تو دیں، صحیح اس کا حق تو ادا کریں۔ تو سب سے زیادہ جو ریونیو یہاں آتی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کرناٹکا ایسا اسٹیٹ ہے جہاں وقف بورڈ کی پراپرٹی کا زیادہ آمدنی حاصل ہوتا ہے، وہاں انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ لیکن وقف کی جو پراپرٹی ہے، جیسے علماء بتاتے ہیں اور شریعت نے اس کی توضیح کی کہ واقف جو وقف کرتا ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس نے وقف کیا ہے یا اس کے بچے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں اللہ کے نام پر، یعنی جب تک وہ بھی زندہ ہے اور وہ اس کے بعد یا اس کی زندگی میں نیکی کے کاموں میں استعمال ہونے لگی اور واقف نے منہ سے بولا نہیں، تو ویسی چیز بھی وقف کی اس میں ہو جاتی ہے۔ اب نئے قانون میں ایک بات انہوں نے لائی کہ کون سی زمین وقف کی ہے، کون سی زمین وقف کی نہیں ہے، یہ فیصلہ ڈسٹرکٹ کا کلکٹر کرے گا۔ تعجب، پراپرٹی ہماری مسلمانوں کی ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ ڈسٹرکٹ کلکٹر کرے گا، وہ بتائے گا کہ یہ وقف کی لینڈ ہے کہ نہیں، حالانکہ اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں، یہ پراپرٹی مسلمانوں کے باپ دادا کی ہے، اور اس پراپرٹی کے بارے میں حقدار صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ایک اور چیز جو اس میں بتایا گیا بڑا عجیب، پڑھ کر بھی بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ میں عورتوں کو بھی ہم داخل کریں گے، چاہے وہ مسلمان عورتوں ہوں غیر مسلم عورتوں۔ تو مسلمان قائدین نے پوچھا ہے کیسا انصاف ہے؟ دوسرے قوموں کی جو وقف پراپرٹی ہیں، انڈومنٹ ہے یا دوسری پراپرٹی ہیں، اس میں مسلمان جا نہیں سکتے، چاہے وہ سکھوں کی ہوں غیر مسلموں کو، ہمارے وقف بورڈ میں دوسرے کیوں آئیں؟ ہاں سمجھ میں نہیں آتی نہیں بات، لیکن ایسا قانون انہوں نے بنایا۔ آپ کی پورے ہندوستان میں 32 وقف بورڈ کمیٹیاں ہیں، ہاں وقف بورڈ کونسل ہیں، ہر اسٹیٹ کا ایک وقف بورڈ کونسل۔ تو بات یہ ہے کہ ضرور ہم آئیے، جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے دولت کمانے کے دیے ہیں ان ذرائع کو استعمال کیجیے اور دولت کمانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو وقف اللہ کے راستے میں کوئی چیز آپ وقف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، تو یہ چیز دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتی ہے، آپ کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز وقف کرے گا، آپ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا باغیچہ وقف کر دیا، ابو طلحہ الانصاری نے بیرہا کا باغیچہ وقف کر دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عریس نام کا کنواں وقف کر دیا، روما نام کا کنواں وقف کر دیا، یعنی باوڑی جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے وقف کر دی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کی۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے اندر میرے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو، اگر اللہ نے ہمیں کوئی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے، تو ہم اللہ کے راستے میں وقف کریں، اور یہ قیامت تک یہ چیزیں جاری رہیں گی، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں یہاں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن جیسے ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی لوگ مسلمانوں میں ہیں جنہوں نے ان فیصلوں کا خیر مقدم کیا، بولا کہ ہاں اچھا کام، یہ بہت اچھا کام ہے کہ مسلمانوں کے اختیارات کو وقف بورڈ سے ختم کر دیا جائے، ہاں یہ بہت اچھا کام ہے۔ یہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں جیسے سجادہ نشین، صوفی کونسل کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ جب بھی مسلمانوں کے خلاف ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں تو یہ خاص قسم کے لوگ خاص قسم کا ڈریس پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے، اگر مسلمانوں کی فلاح بہبودی کا کوئی فیصلہ گورنمنٹ لیتی ہے تو انشاءاللہ ضرور سارے مسلمان اس کا سپورٹ کریں گے، گورنمنٹ کا سپورٹ کریں گے، اور اگر مسلمانوں کی خیر کے لیے فلاح کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس میں ضرور حکومت کا ساتھ دیں۔
اس کا سپورٹ کریں، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے، سارے لوگوں کے لیے ہم خیر اور فلاح چاہتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ کچھ باتیں مجھے آپ سے کہنی تھیں، اور اس آیت کی روشنی میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہی بات کہی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم جنت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ کی دین کی ترقی کے لیے آپ جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں وہ خرچ کریں۔ آپ کا ٹائم آپ کے لیے محبوب ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ آپ کا پیسہ آپ کے لیے محبوب ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ اور جو لوگ جاہل ہیں ان کو پڑھائیں، جو نادان ہیں، جو ان پڑھ ہیں، ان کو علم دینے کی کوشش کریں۔ غربا، فقراء، مساکین، بیوہ عورتیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی ترقی اور فلاح بہبودی کے لیے کام کرنے کا جذبہ اور ارادہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا کرے گا، آپ کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھر جائیں گی۔ یہ آج آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ الہ العالمین، ہم سب تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس مجلس میں جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، فقیر ہیں، بےکس ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ تیرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، ہم سب کی محتاجی کو دور کر دے، ہم سب کی رزق میں، روٹی میں وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں اور مسرتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی، اپنی دولت، اپنی جائیداد اللہ کے لیے وقف کی ہے، یا اللہ ان تمام کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ یا اللہ ہم سب کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر موت نصیب فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم ورؤوف رحیم۔